پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ہمیں اپنے سوالوں کا بعض وقت جواب نہیں ملتا، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان بس کنفیوژنس کا شکار رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ذہن ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ ہم سوالات یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی ویڈیو کوئسچنز، وہ بھی ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف اور مقبول نام، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، پیام صبح کا لازمی جز۔ ہمیشہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نبا اور آیات 1 سے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، یہ سوال ہے غلام قاسم صاحب کا۔ سوال ان کا یہ ہے
کہ معجزے کی تعریف کیا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے، لیکن عقل پرست اس کا انکار کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے، ذرا واضح کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، معجزہ کے لفظی معنی ہیں عاجز کر دینے والی چیز، جی یعنی مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا واقعہ، ایسا عمل کہ جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں، ٹھیک، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے ارحاس کہتے ہیں۔ اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ایسا ہو جائے تو اسے، یا مومن کے ہاتھ پر، ولی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت کہتے ہیں، مومن کے ہاتھ پر ہو تو معونت کہتے ہیں، اور کسی مبتدع بے دین کے ہاتھ پر ہو تو استدراج کہتے ہیں۔ معجزے کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ جو خارق عادت ہو۔ خارق عادت کے معنی یہ ہیں کہ اس کائنات میں جو دراصل عالم اسباب ہے اور یہاں چیزوں کا نمودار ہونا اور غائب ہونا، یہ سبب اور مسبب کے رشتے سے جڑا ہوا ہے یا علت و معلول کے رشتے سے جڑا ہوا ہے، اسے کاز اینڈ ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے سورج کا نمودار ہونا یہ دن کے طلوع ہونے کا سبب ہے، سورج کا غروب ہو جانا یہ شب کے طلوع ہونے کا سبب ہے، جیسے آگ حرارت کا سبب ہے، بادلوں کا نمودار ہونا بارش کا سبب ہے، اسی طرح سے مرد و زن کے اختلاط سے اور حیوانات میں مادہ و نر کے اختلاط سے بچوں کا پیدا ہونا، یہ ایک نظام اسباب ہے۔ ٹھیک، یہ تو چیزیں عادت یا روٹین کے مطابق ہوتی رہتی ہیں، مگر معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو اس نظام اسباب سے ماوراء اور مافوق ٹھیک، نمودار ہو۔ مثال کے طور پر عالم اسباب کا قانون تو یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے ٹھیک، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور اللہ فرمائے کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ اب یہ خارق عادت ہے، ٹھیک، یہ عالم اسباب کے برعکس چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ایک معجزہ ہے، یہ خارق عادت ہے۔ یا آپ کے ہاتھ کے لمس سے
برس کے مریض کا شفا یاب ہو جانا، نابینا کا بینا ہو جانا، یہ یا مردے کا زندہ ہو جانا، یہ خارق عادت ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اب جو نیچرلسٹ ہیں یا نیچرزم کے قائل ہیں، ان میں جناب سر سید احمد خان صاحب بھی تھے، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کائنات قانون فطرت کے تحت چل رہی ہے اور قانون فطرت حاکم ہے، جی لہذا اس کا خرق نہیں ہو سکتا، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں حدیثیں مل بھی جائیں اور روایت کے معیار پر صحیح بھی ہوں، تو ہم کہیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ فطرت اور قانون فطرت حاکم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عالم اسباب میں فطرت اور قانون فطرت حاکم ہے، نظام اس کے مطابق چل رہا ہے، لیکن فطرت فاطر پر، پیدا کرنے والے پر حاکم نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اس سبب و مسبب کے رشتے کو توڑ کر بھی اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس اصول کی بنا پر جناب سر سید احمد خان نے سفر معراج کا انکار کر دیا کہ معراج جسمانی نہیں ہوا۔ بہت سے اور معجزات جو قرآن کریم میں ہیں انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، اور غلام احمد پرویز صاحب نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا، اور بعض چیزوں کی ایسی تعویلات کی کہ جن کو خود قرآن کے کلمات اور قرآن کا مزاج تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ پانی دستیاب ہو سینا میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حکم دیا کہ آپ اس چٹان پر اپنی لاٹھی ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، کیونکہ وہ 12 قبائل تھے۔ اب یہ نبی کا معجزہ تھا۔ اب اس کی تعویلات انہوں نے یہ کر دی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ لاٹھی سے ٹیک لگا کر اوپر چڑھیں اور اوپر چشمے مل جائیں گے۔ یہ قرآن کا جو منطوق ہے وہ یہ نہیں بتاتا۔ قرآن تو اس کو نبی کے معجزے کے طور پر بتاتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ہمیں یہ شان دکھائیے کہ ایک چٹان سے ایک گابن اونٹنی 10 ماہ کی برآمد ہو جائے، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ایک چٹان سے برآمد ہو گئی۔ اب یہ معجزہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات برحق ہیں۔ معجزہ جو قانون لا آف نیچر کا روٹین ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوتا، وہ اس کے ماورا ہوتا ہے، وہ سبب و مسبب کے رشتے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح سے جو سرور کائنات تاجدار ختم نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج تھا، اسی طرح سے یہ خارق عادت تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار تھا۔ جیسا کہ غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، اور ہر کس بقدر خیش بجائے رسیداست، آنجا کے جائے نیز تو آنجا رسیدہ ہی، کہ ہر صاحب کمال، ہر نبی اپنی شان کے مطابق
بلندی کے ایک مقام پر پہنچا مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مقام پر پہنچے آنجا کہ جائے نیست جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے، آپ ان بلندیوں تک پہنچے کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ رفتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بلند فرمایا، تو پھر وہ ذکر تو اس بلندی پہ ہوگا کہ جہاں کوئی اور نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں پہنچ سکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی۔ اب غلام احمد پرویز صاحب نے اس کی تعویل کی کہ یہ سفر ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ ارے بھائی کہ ہم کہا کہ راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، انہوں نے کہا کہ اقصی کے معنی دور کے ہیں، اس سے یثرب کی طرف اشارہ تھا، تو حضور والا اس وقت تو یثرب مدینہ نہیں بنا تھا، وہاں کوئی مسجد سرے سے تھی ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ دور کی مسجد ہے۔ تو یہ تعویلات باطلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے سرنڈر کرنے اور تسلیم کرنے کی بجائے اس کے مقابلے میں باطل تعویلات کرنا، یہ ان حضرات کا شیوہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال ہے محمد نعمان صاحب کا کراچی سے، وہ بھی ذرا ایک مشکل سوال ہے، یعنی ایک ناظرین کے حوالے سے ایک عام فہم سوال۔ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آسان سوالات آئیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کیا شیطان اور فرشتہ ایک حقیقت ہے؟ بعض اسکالرز ان کے حقیقی وجود سے انکار کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن اور حدیث کی طرف جائیں جو اصل دین ہیں، جی، ان کی روح سے فرشتہ بھی ایک حقیقت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام ملائک نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہو جو تم کرتے ہو۔ پھر قرآن نے فرمایا کہ یتلقی المتلقیان، کہ جب دو پانے والے پائیں گے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور پھر یہ فرماتا ہے کہ انسان جو بھی بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جو بھی بات کہتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان فرشتہ الرٹ مستعد تیار رہتا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا انفسکم الی التہلکہ، کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر بڑے توانا اور سخت فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے
اس کو بجا لاتے ہیں، وہ مدبرات امر ہیں، وہ مقسمات امر ہیں۔ سو ملائکہ کا صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اسی طرح شیطان کا ہے، جا بجا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صلی اللہ علیہ آپ مسجد سے نکلے، معتکف تھے، اور حضرت صفیہ وہاں جا رہی تھیں کہ ایک انصاری شخص کا گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ میری بیوی ہیں۔ یعنی ایک عورت کو کوئی دیکھے اور بدگمانی نہ کرے، مواد تہمت سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، کیونکہ شیطان انسان کے وجود میں، نس نس میں، اس کی رگوں میں سرایت کیے ہوئے ہے، وہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے کلمات اس بات پر شاہد ہیں کہ ملائکہ کا ایک باقاعدہ وجود ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے، وہ معصوم ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ مدبرات امر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ ان کے ذمے مختلف ڈیوٹیاں اور فرائض مقرر ہیں، جیسے جبریل امین علیہ السلام انبیاء کرام کے پاس وحی لاتے تھے، حضرت عزرائیل روح قبض کرتے ہیں، کوئی بارش کا فرشتہ ہے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اسی طرح سے شیطان کا بھی ذکر ہے کہ یہ ناری مخلوق ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتے سے کہ ما منع، شیطان سے کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، تو میں لطیف ہو کر کثیف کے سامنے کیسے جھک جاتا ہے؟ ایسے عقل نہیں مانتی، لاجک نہیں مانتی۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم کو عقل سے، دلیل سے رد کیا۔ یعنی اس نے یہ نہ جانا کہ کمال نہ نار میں ہے نہ خاک میں ہے، کمال تو کرم رب ذوالجلال میں ہے، اطاعت میں ہے، کہ جس کو وہ چاہے نواز دے۔ تو یہ دونوں، جبکہ سر سید نے، غلام احمد پرویز نے ان دونوں کو انسان کی دو صفات سے تشبیہ دیا کہ خیر کی جو استعداد ہے وہ ملکوتی ہے، شر کی جو استعداد ہے وہ اس کو شیطانی ابلیسی سے تعبیر کیا۔ یہ قرآن کریم کی آیات کی کسری انکار ہے۔ ٹھیک۔ محمد حماد صاحب ہیں لیا سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ جو درخت ہے وہ کون سا درخت تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ عربی میں معرفہ یا پراپر ناؤن کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک تو علم ہے، جیسے ہر ایک کا نام ہوتا ہے، کسی چیز کا، انسان کا، درخت کا، سب چیزوں کا۔ لیکن جسے کہتے ہیں عارف المعارف، یہ نام اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ مشخص ہو جائے، متعین ہو جائے، اور جب وہ نام بولا جائے تو اس سے وہی مراد لی جائے۔ لیکن عارف المعارف سب سے زیادہ جس میں کسی چیز کی تعیین اور تشخص ہوتا ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ یعنی جب ہم اشارہ کریں کہ یہ چیز، یہ کتاب، یہ کرسی، یہ میز، یہ شخص، تو یہ تو بالکل اشارے سے متعین ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو
جنت میں داخل کیا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کھاؤ پیو رغدن بہت کشادہ ہے حیث و شئتما جہاں تم چاہو چلو پھرو کھاؤ پیو ولا تقربا هذه الشجرہ لیکن اس معین درخت کے پاس قریب نہ جانا. اچھا یہ قریب جانا بھی یہ مبالغے کے طور پر تھا. مراد تو یہ ہے کہ اس درخت کو نہ کھانا لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی قریب ہی نہیں جائے گا تو کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو جیسے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشبہات، ان دونوں کے درمیان بعض ایسی چیزیں ہیں جو مشبہات ہیں جن کی حیثیت واضح نہیں ہے. فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، مبتلا ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. لیکن فمن وقع فی المشبہات، جو ان میں مبتلا ہو گیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا کسی ممنوع کھیت کے ارد گرد اپنے مویشی چراتا ہے تو فیوشک ان یقع فیہ، ہو سکتا ہے کہ وہ جانور اس کھیت میں داخل ہو جائیں اور اس کو تاراج کر دیں. لہذا بچت کس میں ہے کہ اس کے قریب ہی نہ جائے. پھر فرمایا کہ ان لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ممنوع حدود ہوتی ہیں. وحم اللہ محارمہ، اور اللہ کی ممنوع حدود وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ، کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. تو مراد یہ ہے کہ ممنوع چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ اس درخت کا نام قرآن مجید نے نہیں بتایا، اس کو متعین نہیں کیا، لیکن قرآن کریم کے کلمات یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک معین درخت تھا. تو بعض جو عقل پرست ہیں یا اپنی عقل سے قرآن کے معنی متعین کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کی طرح طرح کی تعویلیں کی. کسی نے کہا جی اس میں شجرہ سے مراد توالد و تناسل کا تھا، کسی نے کہا اس سے مشاجرت یا خلافیات مراد تھیں، کسی نے کہا کچھ مراد تھا. ہم کہتے ہیں کہ جو رب نے کہا اور قرآن کریم کے کلمات جو بتاتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس تک ہمیں محدود رہنا چاہیے. عقل کو وحی ربانی کے تابع رکھنا چاہیے، عقل کو وحی ربانی کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، عقل کو وحی ربانی پر حاکم نہیں بنانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت وضاحت نہیں فرمائی. اس کے بعد متعین نہیں ہوئی، اس کے بعد خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ میں موجود صحابہ، دیگر جو صحابہ، پھر پورا ایک ہمارا ایک علمی ورثہ ہے، تو ایک تواتر سے چل رہا ہے. تو اس میں ایک نئی باتیں لانا اور اس سے ایک فساد پیدا کرنا، وہ بڑا قرآن کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے. جی ہاں، قرآن تو اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مُحْكَمَاتٌ، جی ہاں، ان میں بعض آیات بہت قطعی ہیں، واضح ہیں، ان کی دلالت اپنے مفہوم پر بالکل واضح ہے. وَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ،
اور وہی اصل کتاب ہیں بندوں کے عمل کرنے کے سبحان لیے. اللہ. اخر متشابہات دوسری متشابہات ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک. ان کے مطالب کے تعین کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، اور ان کے مطالب کے در پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے. یتبعون ما تشابہ والذین فی قلوبہم زیغ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ ان کے مطالب کے تعین میں کے درپے ہوتے ہیں، بحثیں نکالتے ہیں. ٹھیک. تو ہم اس کے اتنے ہی مکلف ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، اور اس سے جو بھی اللہ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. پروردگار بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے مقررہ کردہ ریٹ پہ اگر مال بیچا جائے تو وہ صحیح ہے. اگر کوئی شخص گورنمنٹ کے مقررہ کردہ ریٹ سے زیادہ پہ فروخت کرتا ہے، کیا وہ منافع جائز ہے؟ پروردگار بہروبر. سرکار. اگر گورنمنٹ نے کوئی پروڈکٹ اس کی قیمت فکس کی ہے اور اس میں تاجر کا نفع متعین کر دیا ہے، تو پھر اس مقررہ قیمت سے زیادہ لینا یہ جائز نہیں ہے، یا اس کی مقدار کو کم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی کوالٹی کو خراب کرنا کہ اعلیٰ کوالٹی اور بعض ناقص کوالٹی کو مکس اپ کر دیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، بشرطے کہ سپلائر گورنمنٹ ہو، یا یہ کہ جیسے یوٹیلٹی اسٹور پر گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ اس چیز پر سبسڈی دی جائے گی، یعنی عوام کی رعایت کے لیے گورنمنٹ ایک چیز کی قیمت جو بھی بازاری قیمت ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی زر تلافی دیتی ہے، اور تاکہ قیمت نیچے آ جائے اور لوگوں کی قوت خرید کے اندر آ جائے، تو اس میں پھر قیمت بڑھانا جائز نہیں ہے. ایک بات یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ قیمت مقرر کر دے، لیکن اس قیمت پر سپلائی کرنے کا انتظام گورنمنٹ نہ کرے، تو پھر ظاہر کاروبار تو نفع کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے عرض کیا گیا کہ سعر لنا، ہمارے لیے چیزوں کے بھاؤ یا نرخ یا قیمتیں مقرر فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر، قیمتیں مقرر کرنے والا اللہ ہے. مراد یہ ہے، یہ قدرت کے نظام کے تحت ہے کہ چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں، اس میں پروڈیوسر بھی ہوتا ہے، زرعی اجناس ہیں تو گروور یا کاشت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کی محنت بھی ہوتی ہے، وہ مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں، وہ اپنا نفع رکھتے ہیں. تو استحصال نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، ذخیرہ اندوزی کر کے اور مصنوعی طریقے سے چیزوں کی ڈیمانڈ یا طلب کو بڑھا کر قیمتیں بڑھانی نہیں چاہیے، بلکہ قانون فطرت کے مطابق کاروبار کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ نارمل حالات میں ہے. لیکن اگر کبھی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ چیزوں کی سپلائی مارکیٹ میں کم ہے، یا حالات کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں اتنی غیر معمولی ہو گئی ہیں کہ عوام کی قوت خرید سے زائد ہیں، تو وہ اس میں سبسڈی یا زر تلافی دیتی ہے.
اور جب وہ سبسڈی یا زر تلافی دے دیتی ہے تو پھر جو ادارہ اور پھر قیمت فکس کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس انسٹیٹیوشن یا ادارے کا بھی نفع شامل ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کے تمام مصارف گورنمنٹ اپنے ذمے لے لے, ملازمین ہوں, ان کو تنخواہیں مل رہی ہوں, باقی چیزیں ہوں, یا یہ کہ ان کے اتنے نفع کا مارجن اس میں ہو کہ ان کے جو ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں وہ اس میں نکل سکیں, تو پھر اس میں اضافہ کرنا یہ ناجائز ہے, یہ ممنوع ہے, اور یہ ایک طرح سے حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. گورنمنٹ نے ایک چیز طے کر دی, نرخ طے کر دیے, اس پر اضافی پیسے لینے اور اس کے مطابق سپلائی بھی کر دی, اور سپلائی بھی کرنا, کیونکہ کبھی کبھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ریٹ تو طے کر دی ہیں لیکن چیزیں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سپلائی کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس ریٹ پر جو حکومت نے مقرر کیے ہیں اس پر فروخت کرنا یہ اس اسٹور کی ذمہ داری ہے. درمیان میں آپ نے ایک بات انتہائی اہم ابھی عطا فرمائی, وہ یہ کہ پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ قیمت, منافع, اس کی شرح, تو یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ اللہ طے کرتا ہے, جیسا کہ آپ نے فرمائی. اب ذرا اس کو میں چاہتا ہوں, یہ انتہائی اہم بات کہ ریٹ آف پروفٹ, منافع کی شرح, یہ خشیت خداوندی مجھ سے طے کروائے گی. بالکل دو چیزیں ہیں. میرا ذرا سا اس سلسلے میں تھوڑی سی بات ہے کہ آپ تفصیل سے بات کریں. فرض کیجئے یہ قلم 100 روپے کا ہے, اس کو 110 میں بیچ دیتا ہوں, لیکن اگر میں اس قلم کو 500 میں بیچوں گا تو یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. لیکن جو میرا مارکیٹنگ مینیجر ہے یا جو پروڈیوسر ہے وہ بڑا خوش ہوگا, میری پروموشن کر دے گا کہ 100 روپے کی چیز آپ نے بیچی ہے 500 میں. اسی کا نام کیا کیپٹلزم نہیں ہے؟ کیا اس کا نام سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے جو مسلسل لہو چوس رہا ہے؟ بالکل سرمایہ دارانہ نظام ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے, وہ کپڑے کے تاجر تھے, اپنے ایک کارندے کو کپڑا دیا کہ مارکیٹ میں بیچو, اس کے ریٹ یہ ہیں, مگر فلاں بنڈل یا تھان جو ہے اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہے, اس میں نقص ہے, تو خریدتے وقت گاہک کو بتا دینا, اس کی مرضی ہو تو لے, مرضی ہو تو نہ لے. جب وہ فروخت کر کے اور بھاری رقم لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا جو ڈیفیکٹیو مال تھا, اس میں جو تھوڑی بہت نقص تھا وہ گاہک کو بتا دیا تھا؟ اس نے کہا میں تو بھول گیا. تو آپ نے وہ سارا پیسہ صدقہ کر دیا کہ نہ معلوم وہ کس حصے میں ہو. تو اس لیے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مال ایک ڈھیر ہے, مال صحیح ہے لیکن اس میں ناقص بھی شامل ہے, ڈیفیکٹیو بھی ہے, تو اس کو الگ کر دینا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو میرا سوال آپ کی خدمت میں تھا کہ ریٹ آف پروفٹ, ہاں یہ تو زر پرستی ہے نا, زر پرستی, یعنی یہ تو انسانیت نوازی جیسے کہہ دیں, اور اس کو چھوڑ کر صرف ہوس کا اور دولت کا بندہ بن کر لوگوں کو استحصال کرے, یہ ظلم ہے. اسی فرمایا کہ المحتکر ملعون, جو ذخیرہ اندوزی اور ہولڈنگ کرنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور اس لیے احتکار کو ممنوع قرار دیا گیا, کیونکہ عام حالات میں ظاہر ہے جیسے فصل اٹھتی ہے لوگ خریدتے ہیں, اسٹاک کرتے ہیں, اس کو نہیں منع کیا. لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب مارکیٹ میں کسی چیز کو شارٹیج ہو جائے اور وہ پیسے والا ہے وہ سب اس کو لے کے اسٹاک کر دے, جب اس ڈیمانڈ بڑھے گی, طلب کم ہوگی تو قیمتیں جم کریں گی, تو پھر اس میں استحصال کی صورت پیدا ہوتی ہے. یہ ناجائز ہے, یہ ظلم ہے اور یہ ممنوع ہے. کیوں کہ یہ اس قانون فطرت کے خلاف ہے,
یہ قانون فطرت کو ایک طرح سے ناکام بنانا ہے. تو قانون فطرت یہی ہے کہ قیمتیں اللہ طے کر رہا ہے. اللہ کا مطلب ہے کہ میں ہی طے کروں گا، لیکن میرے دل میں کیا اللہ موجود ہے یا نہیں، اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے یا نہیں. اللہ کے طے کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ فرشتہ کوئی آ کے ریٹ لے کر آ جائے گا، ریٹ لسٹ لائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو فطری قانون ہے اس میں کوئی مصنوعی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کو فائدہ پہنچایا جائے، استحصال نہ کیا جائے انسان کا. جو آپ نے بات فرمائی نا زر پرستی، یہ ہے بڑی اہم بات کہ زر پرستی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بلکہ قرآن کریم تو سبحان اللہ سبحان اللہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ایک اصطلاح استعمال کی کہ تلقی الجلب. اس کے معنی یہ ہیں کہ فرض کریں کہ باہر سے دیہاتوں سے کھیتوں سے لوگ پھل یا غلہ اجناس لے کر آتے ہیں اور لوگ شہر سے باہر دور جا کر ان سے خرید لیتے ہیں. ان کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی مارکیٹ میں قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہیں. تو پہلا نقصان تو اس کا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی محنت کا پورا پھل نہیں ملتا. اور پھر جب اس کو خرید کر اسٹاک کر لیتے ہیں تو پھر جو شہر میں لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہے کہ اگر وہ اصل گرور آ کر بیچتا تو وہ اپنی معیار پر کہ میرا اتنا خرچہ، میرے اتنے مصارف، میں اتنے نفع کا حقدار ہوں، بیچ دیتا. لیکن یہ جو دولت والا ہے یہ بیچ میں دخل دے کر اس کا بھی نقصان کرتا ہے اور شہر میں جو لوگ اس کے طلبگار ہیں ان کا بھی نقصان کرتا ہے. اس کو بھی ٹھیک ہے. اب اس ذیل میں آخری سوال آپ کی خدمت میں، یہ تمام کام جو کچھ آپ نے بات فرمایا تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے، اور یعنی جو میڈیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکہ ہم ہر شخص جانتا ہے کہ استحصال ہوتا ہے انسان کا، اور ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہروں میں. اس سلسلے میں یا اس بابت حاکم وقت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حاکم وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. ریگولیٹ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مختلف جگہ جو مڈل مین آ کر فطری نظام کو خرید و فروخت کے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے، اس کو درہم برہم کر دیتے ہیں صرف اپنے نفع کی خاطر، تو اس پر چیک اینڈ کنٹرول ہونا چاہیے. اس پر حکومت کی نگرانی ہونی چاہیے. اور حکومت کے محکمے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں بھی خیانتیں اور یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر وہ دیانت سے اپنے فرائض انجام دیں تو پھر بھی بہت سی ایسی خرابیاں ہیں کہ جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی بڑی مقدار میں چیزیں لا کر مارکیٹ میں ڈالے کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے تو وہ مجبور ہو جائے اپنے مال کو مارکیٹ میں لانے کے لیے. اس کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر اب میں نے مال کو روکا تو جو اصل قیمت ہے وہ بھی نہیں ملے گی. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ بحیثیت مجموعی اپنے عوام، ان کی ضروریات کا پوری طرح سے خیال کرنا، جائزہ لینا. جیسے ہمارے ہاں بھی ماضی میں چند مثالیں ہیں کہ اچانک پتہ چلا کہ جی گندم شارٹ ہو گئی، اچانک پتہ جبکہ ہم زرعی ملک ہیں اور ملک زرعی ہے. تو حالانکہ ایک فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری موجود ہے، اور فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری جو ہے اس کے فرائض میں سے یہ ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ ہماری ملک میں کسی چیز کی ڈیمانڈ کیا ہے، طلب کیا ہے، اس مہینے، اگلے مہینے، نئی فصل کے آنے تک، اور ہمارے پاس اسٹاک کیا ہے. اور اگر
پورا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو یہ نہیں کہ جب مارکیٹ میں پینک پھیل جائے تو پھر آپ میدان میں آئیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس کریں کہ ہمیں تو ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. جو ایکسپورٹ ہم نے گندم زرعی ملک پاکستان ایکسپورٹ کر دی، اور اس سے زیادہ مہنگے پیسوں میں پھر گندم امپورٹ کی جا رہی ہے، پھر اس کی کوالٹی بھی وہ نہیں ہے، اس کی کوالٹی بھی خراب ہے، اور رشیا سے وہ گندم منگائی گئی، کوالٹی بھی خراب ہے. اللہ اکبر. اور پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، اس ریاست کو نقصان ہو گیا. جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، جہاں پر ملک میں پلاننگ ڈویژن منسٹریز میں موجود اور منصوبہ بندی کا، فوڈ سیکیورٹی کا باقاعدہ منسٹری موجود ہو، تو پھر یہ وہ جواب دیں، ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے. اور جہاں جہاں یہ لیکیج ہوئی ہے، چاہے وہ دانستہ کی گئی ہے، کسی خاص طبقے کے مفاد کے لیے کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں پھر کوئی نظام تعزیر ہونا چاہیے. سبحان، نظام تعزیر ہونا چاہیے، ایک گرفت ہو. کن کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچا؟ عوام کو، کیونکہ حکومت تو عوام کی مائی باپ ہوتی ہے، مربی ہوتی ہے، ان کے مفادات کی محافظ ہوتی ہے. جی ہاں، محافظ ہوتی ہے. محافظ پہ یاد آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار مانگ رہے ہیں تو آپ نے کہا فرمایا کہ انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جی، وہ عوام کی امانتوں کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور وہ علم والا بھی ہو کہ لینا کس سے ہے اور دینا کس کو ہے. یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت شعیب کی صاحبزادیوں نے کہا کہ یا ابت استاجرہ انہ قوی امین، کہ انہیں اجرت پر رکھ دیجئے یہ جو اجنبی شخص نوجوان آیا ہے، کیونکہ اس میں دو کوالٹیز ہیں. ایک تو طاقتور ہے، تو طاقتور ہے تو دفاع کرے گا، اور امین ہے تو خیانت نہیں کرے گا. تو قوی ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے، حفیظ ہونا چاہیے، علیم ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے سوالات، مفتی صاحب کے جوابات، تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے. اور خاص طور پہ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان بعض اوقات ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے مسائل کا حل ملے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہم اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو یہاں زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی سمجھ سے آدمی کہلاتا ہے، نہ کہ اپنی صورت سے. آدمی اپنی سمجھ سے آدمی کہلاتا ہے، نہ کہ اپنی صورت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار